السلام علیکم۔ ادھر نہیں ادھر بیٹھو، سر دباؤ میرا۔ اس کی سرد نگاہیں اس کے نازک سراپے پہ تھی۔ اسے اپنے پاس اشارہ کرتا ہوا پھر سے بولا، جی۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور اس کے منتخب کردہ جگہ پر بیٹھی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سر دباؤ میرا، وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا جو پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ جی، یہ کہتے ہوئے اس کی کشادہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہلکا ہلکا دبانے لگی۔ کھایا میں نے کچھ نہیں ہے اور ہاتھ تمہارے کام نہیں کر رہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو آہستہ چلتا دیکھ کر غصہ کیا۔ اشنال نے بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں، پر وہ طنز کے تیر بھگو بھگو کر مار رہا تھا، لیکن کچھ دیر اس کی آواز نہ سنی تو اس دشمن جاں کی طرف دیکھا۔ اچھا، چپکے چپکے پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے میرا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس نے آنکھیں کھول کر گمبھیر آواز میں بولا، جی نہیں۔ اس کی چمکتی آنکھیں اپنے اوپر جمے دیکھ کر وہ جلدی سے ہاتھ ہٹا گئی اور گھبراہٹ سے منہ سے کچھ نکل ہی نہ سکا۔ فرقان کو اتنی رات کو کیوں فون کیا؟ اس کو کیوں پریشان کیا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتا وہ سختی سے استفسار کرنے لگا۔ چمک غائب تھی، صرف اور صرف سرد پن تھا اس کی نگاہوں میں۔ وہ آپ مجھے سن نہیں رہے تھے تو میں نے بھائی کو کال کی تھی، مجھے لگا۔ اس کے بازوؤں کو سخت پکڑنے پر وہ کانپنے لگی اور ڈرتے ہوئے بولی، کیا لگا کہ میں مر گیا ہوں؟ وہ اتنا اونچا غرایا کہ 2-3 منٹ اس کی آواز نے اس کے خاموش کمرے میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ پلیز آپ، میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا، بلکہ مجھے تو ایسا لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ اس کی آواز سے سہم کر بولی، ہرنی جیسی نشیلی آنکھیں جھلکنے کو بے تاب تھیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ تم مجھ جیسے ستمگر سے چھٹکارا مل جاتا۔ مجھے علم ہے کہ میری حالت دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی ہوگی، کیونکہ تمہارے اوپر تو ظلم کرتا ہوں میں۔ اس کو اپنی طرف کھینچتا، اس کو دیکھتا، اب کی بار وہ نرمی سے بولا تھا۔ اشنال کا سر اس کے کشادہ سینے سے ٹکرایا تھا۔ اس کا نمازی اسٹائل دوپٹہ اس کی زبردست کھچاؤ سے کھل گیا تھا۔ اسے باہر بدلتے موسم اور اس شخص کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بدلتے رنگوں سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ تو رنگ دے بندے دیکھے نہیں، میں ایک بندے وچ 1000 رنگ دیکھے نہیں۔ ابھی حالی بتاؤ، تمہیں میری خراب حالت دیکھ کر تمہیں تو خوشی ہوئی ہوگی، مطلب مر رہا ہوں، جان چھوٹ جائے گی، تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ ویسے بھی میں تم پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا ہوں، قید کر کے رکھتا ہوں۔ وہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں اپنی نگاہیں ڈال کر سرد لہجے میں بولا، جب ایک بندہ آپ کے سامنے بے جان پڑا ہو، سانس نہ لے رہا ہو، تو آپ خود بتائیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بتائیں نا۔ جب آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو سانس نہیں آ رہی تھی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضاحت دیں۔ میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جبکہ خود مجھے یہاں سے نکال دیا۔ وہ اس کے بڑھتے سوالوں، اس کے بدلتے لہجے اور اس کے اوپر جھکے بیٹھے تھک گئی تھی، تنک کر بولی، تمہیں مجھے اپنی سانسیں دینی چاہیے تھی، مجھے انہیل کرنا چاہیے تھا، تب تو مجھے پتہ ہوتا کہ تم میری رکتی سانسوں کی کمی کو پورا کرنے آئی ہو۔ اس کے سوالوں کو جواب دیتا، اس کی طرف دیکھتا، اس کے بال اس کے اوپر بکھیرے تھے۔ آپ پلیز چھوڑیں۔ وہ اس سنجیدہ شخص سے یہ سوال سننے کی ہمت نہیں رکھ سکی۔ اس کے سوال کا جواب سنتے اس کے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ ایسی بے باک جواب کی توقع اس شخص سے نہیں کر سکی تھی۔ اس کا دل کیا خود کو اس کی نظروں سے اوجھل کر لے، پر کیسے ممکن تھا؟ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا محرم ہوں۔ تم تو ایسے نظریں چرا رہی ہو اور بچنے کی کوشش کر رہی ہو جیسے میں کوئی لوفر ہوں۔ اشنال بخت، محرم کی سنگت میں مت گھبراؤ۔ میں اتنی دیر بے ہوش پڑا رہا اور تم اپنے روم میں جا کر مزے کرتی رہی۔ اس کے سرخ چہرے اور اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھ کر روشنال نے پھر طنز مارا تھا۔ اس کی سوئی وہاں اٹکی تھی۔ جب تک وہ اشنال بخت سے تفتیش نہ کر لیتا، تب تک اس کی پچھلی رات سے جلتے دل کو قرار نہیں آتا۔ میں آئی تھی، آپ کو پکارا تھا، آپ نے مجھے سنا نہیں، کان لگا کر چیک کیا تھا آپ کو سانس آ رہی ہے یا نہیں، آپ کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں،
تو میں نے فرقان بھائی کو کال کی۔ وہ اس کے سینے پر دیکھتے ہوئے شرمندہ ہو کر بولی، کیسے ساتھ چیک کی تھی؟ اس کا شرمندہ سرخ چہرہ دیکھ کر، اس کا لہجہ دیکھ کر وہ پوچھا تھا۔ اس کا رویہ ہنوز سر تھا، ادھر سر رکھ کر آپ کے دل پر۔ اس نے گھبراہٹ سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ محترمہ، دائیں طرف کون سا دل ہوتا ہے؟ اللہ نے عقل کا خانہ کہاں رکھا ہے تمہارا؟ اس کے گھبرائے چہرے کو پھر سے دیکھا۔ اس کے مچلتے آنسوؤں پلکوں کی بار پہ جمع تھے۔ جی؟ اس کی بات سن کر وہ اپنی نظریں نہ چرا سکی تھی۔ ہائے اللہ! تبھی میں کہوں ہوں کہ سانس کیوں نہیں آ رہی؟ ہائے اللہ جی! گھبراہٹ میں میرے اس دماغ کو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سوچ رہی تھی جب بادل گرجے تھے اور اس کی گرفت پہ وہ مچلی تھی۔ صرف جی کہنے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لیا تھا؟ کوئی گولڈ میڈل تو نہیں لیا؟ اس کے بار بار جی کہنے پر اس کی گھنی مونچھوں تلے عنابی ہونٹ مسکرائے تھے۔ وہ اس کے سر کو اٹھاتا، اس کی سوجی جھکی پلکوں پہ لب رکھ گیا تھا، جبکہ اشنال کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھیں۔ اس کے لمس پہ وہ کانپنے لگی۔ جاؤ شاباش، اپنے روم میں جاؤ، صبح کالج نہیں جانا؟ اس کے سراپے کی دلکش قد و خال سے نظر چوراتے ہوئے بولا۔ وہ پھر سے بے اختیاری کی لمحوں میں آ کے اس سے کوئی حرکت سرزد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی اس کی یہ معصوم بیوی اس کی شدت نہیں سہ پائے گی، جبکہ اس کے اوپر جھکی اشنال چاہتی تھی کہ وہ ادھر ہی سو جائے، کیونکہ باہر بادل گرج رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ شخص بادل گرجنے سے بھی اتنا پرسکون ہے۔ وہ اس کی حیرانگی سے اس کی طرف پہلے تو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ روشنال اس کی اڑی رنگت اور کانپتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں ادھر ہی رک جاتی ہوں، صوفے پر سو جاؤں گی، وہ نظر چراتی ہوئی بولی، کہ کہیں وہ شخص اس کی آنکھوں کا جھوٹ نہ پکڑ لے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ شاباش جاؤ۔ تکیے پہ گال ٹکائے اس کی حالت کو نوٹس تو کر رہا تھا جو مڑی تھی جانے کے لیے۔ وہ پیچھے سے اس کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا دوپٹہ کندھے پر اب جھول رہا تھا، اس کی کمر پہ بکھرے سیاہ بال اس کی نازک کمر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں روئی کی طرح ملائم لگی تھی۔ وہ روشنال کی کافی توجہ اور اہمیت میں پلی تھی۔ روشنال نے اسے موم کی گڑیا کی طرح پالا تھا، اس کو احتیاط سے پالا تھا، اب بھی ایک قسم کی چھوٹی بچی سمجھ کر پال رہا تھا۔ بے شک وہ سخت بن جاتا تھا جبکہ وہ اس کی نرمی سے بات کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ بیگانی شے ہے، لیکن جب رشتہ بدلا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا۔ اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب اپنی شے سمجھ کے خیال رکھتا تھا۔ اس کا پیار کرنے کا طریقہ وہی تھا، بس اب لہجہ بدل گیا تھا۔ اب وہ اس سے سختی سے بات کرتا تھا، اس کا خیال رکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا خیال تو رکھتا تھا، لیکن پتھر دل انسان بن کر۔ بات سنیں، بادل گرج رہے ہیں، اگر آپ کو ان کی آواز سے الجھن ہو رہی ہو یا خوف آ رہا ہو تو میں ادھر ہی سو جاتی ہوں۔ خوف آ رہا ہے تو میں ادھر ہی سو جاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کھڑی، لیکن اس کی ڈارک براؤن آنکھیں خود کو ٹکے دیکھ کر اپنی سانسیں روکی۔ اس کا جواب سننے کی منتظر ہوئی تھی۔ نہیں تم جاؤ، دروازہ بند کر جانا، مجھے کوئی الجھن کوئی خوف نہیں۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ڈر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ لیا تھا، پر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ جب وہ آرام سے نکلتی مدھم رفتار سے اپنے کمرے میں آئی تھی، دوپٹہ اتارا اور بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر وہ بھی بیڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ جب پھر سے بادل گرجے تھے، وہ تکیے کو بیچتی زور سے مٹھیوں میں کلمے کا ورد کرنے لگی تھی۔ کیا ہے صفاک انسان، تھوڑی سی جگہ اپنے روم میں دیتے، میں تو اپنی رات امن سے گزار لیتی، پر قسم سے بندے کو اتنا سنگ دل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تو بڑا کہہ رہے تھے کہ تمہیں میرا خیال نہیں، خود تو جیسے پلکوں پہ بٹھا کر رکھا ہے ظالم انسان۔ وہ بادلوں کی آواز پر سنتی غصے اور بے بسی سے لیٹی تھی۔ خود تو بڑا کہہ رہے تھے کہ محرم ہیں ہم، اب تو ایسے مجھے بھیجا جیسے میں اس کے چاچا کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ غصے میں آئی تو دیکھتی نہیں کہ کیا بول رہی ہے۔
وہ ایسے ہی خود سے باتیں کرتی، ایسے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ جب لائٹ چلی گئی وہ چیخ بھی نہ سکی تھی۔ لائٹ جانے پر وہ ڈر سے کمبل میں لپٹ گئی۔ وہ اس شخص کے پاس جانا چاہتی تھی پر ڈر کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ روشنان اس کو بھیج کر لیپ ٹاپ کھول کر سائن ان کرنے لگا۔ جب لائٹ جانے سے اس کو ساتھ کمرے میں لیٹی اشنال کا خیال آیا۔ اسے پتہ تھا بادلوں کے گرجنے سے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا تھا، کہیں وہ خود کو کسی چیز میں بند نہ کر لے۔ بیڈ سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا۔ اس کا روم بند تو تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ جب فون کی ہلکی سی لائٹ آن کی اور بیڈ کے قریب اس کے بیڈ پہ جا بیٹھا، اشنال اشنال، وہ کمبل سے لپٹی گٹھلی سی بنی پڑی تھی۔ جیسے اس کی آواز سنی کمبل ہٹاتے شدت سے روتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اسے بلایا لیکن اس کی پشت پہ ہاتھ باندھے وہ تو جیسے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشنال سیدھی ہو کر بیٹھو۔ وہ جو ٹانگیں بھی اس کی گود میں گھسا رہی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ کر وہ پھر سختی سے بولا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے، نہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے نفی سے سر ہلایا۔ جوڑے سے سلکی بال پھسل کر نیچے گرے تھے۔ وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی اور اس کی گردن میں سر دیا۔ اشنال اشنال اشنال۔ روشنان اب پچھتا رہا تھا کہ وہ ویسے ہی اس کے کمرے میں آ گیا۔ اپنے جذبوں کی آواز سے گھبرا کے اس کو پکارا تھا، نہیں، مجھے خود سے دور مت کرو۔ وہ اس کی گردن میں سر دیے بولی تھی جب روشنال کو اس کے لب اپنی گردن پہ ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا جبکہ اشنال کی جان پر اب آئی تھی۔ بنی تھی۔ وہ اسے مزید اپنے قریب رکھ گیا تھا اور اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا آخری وقت آ گیا ہو۔ وہ کانپ کر اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بیچ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں گمبھیر سا بولا تھا اور اس کو اپنے سے علیحدہ کیا، نہیں پلیز۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے چپکی، اٹھو 1 منٹ کے اندر اندر۔ اس کے بار بار ڈرنے سے خوف میں آیا تھا، کچھ اس کے بدلتے لہجے کے سبب اس کی سابقہ رات سنائی گئی باتیں نہیں تھیں۔ وہ بیڈ سے اترا اور اسے کھینچ کے اتارا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے اتنے زبردست حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ تمہارا یہ ڈر ختم کرنے۔ وہ پیچھے مڑا تھا، اپنی ڈارک براؤن نظریں اس پہ گاڑ کے بولا۔ جو نہ سمجھی اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اسے دیکھتا رہا، جس کی ہنڈی جیسی آنکھیں خوف کا ایک جہان آباد تھا۔ وہ اسے پھر سے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آیا۔ اس کے بال کمر پہ لہرا رہے تھے، دوپٹہ وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں ڈر لگ رہا۔ اس کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا وہ التجا ہوتی بولی، خاموش، ایک لفظ نہیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا احساساری لہجے میں بولا اور چھت کا ڈور کھولتا اسے تیز بوندوں کے نیچے کھڑا کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بادلوں کو گرجتا دیکھ کر اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی جو اسے بارش میں کھڑا کر پرسکون کا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تمہارے ڈر کو ختم کر رہا ہوں اشنال، بس اب میری پناہوں میں مت گھسنا۔ میں تمہیں اتنا سخت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ تم اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں کسی دوسرے کے سہارے کی محتاج نہ ہو۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، میں تو ایسی ہو جاؤں گی، پھر مجھے ایسے دیکھ کر پچھتائیں گے بہت۔ وہ کانپتے لبوں سے بادلوں کی گرج سے خوفزدہ ہوتے پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی تھی، مجھے پچھتانا منظور ہے بیگم۔ وہ اسی احساساری لہجے میں اس کی طرف جھکتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، آپ روئیں گے بھی؟ وہ روتے ہوئے پھر سے بولی، رو لوں گا اور؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، آپ مجھے ڈھونڈا کریں گے پر میں نہیں ملوں گی۔ اب کی بات سسکیوں سے بولی تھی، اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ میرے علاوہ تمہارا کون ہے جہاں تم جاؤ گی؟ اب کی بات اس کا مذاق اڑایا تھا، میرا اللہ ہے نا، میں اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ کر ہچکیوں سے روتے بولی تھی، چلو نیچے۔ اس کے جواب سے روشنال کا سینہ پھٹ پتھر دل ہل کر رہ گیا تھا۔
وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے ایسا پتہ بتا گئی جو مضبوط اور مستقل تھا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا، بس یہی کہہ سکا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، جب تک صبح نہیں ہوگی آپ چلے جائیں۔ میرا ڈر جب ختم ہو جائے گا میں نیچے آ جاؤں گی، مجھے اس خوفناک رات میں رہنے دیں، آپ جائیں، سو جائیں۔ اس کے روتے ہوئے ضد کی تھی، وہ اس کے منہ پر تو بڑی شیرنی بن رہی تھی، لیکن اندر اندر سے اس کا دل سہم سا گیا۔ اس کو یہ وحشت زدہ موسم بھی رلا رہا تھا، اپنے سامنے کھڑا یہ وحشت ناک بندہ بھی اس کے ننھا سا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ روشنال کے لہجے کو دھیما پڑتی دیکھ شیرنی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں بادل کیا کسی کی بھی آواز سنائی نہ دے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اس کے دوپٹے سے بغیر وجود سے نظریں چراتا سخت لہجے میں بولا، نہیں جاؤں گی۔ وہ مزید ضدی ہوئی، چلو اسے بازوؤں سے جکڑتے وہ اس سے گھسیٹتا وہ چھت سے نیچے لے جانے لگا۔ چھت کا ڈور بند کیا، اس کی گرفت اس کے بازوؤں میں ایسی ہی تھی۔ وہ فون کی لائٹ آن کی تھی تاکہ نیچے لے جا سکے۔ نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ چھڑاتی پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ اٹھو، وہ اسے ہاتھ سے پکڑتے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ایسے پکڑ رہا تھا جیسے چھوٹے سے بچے کو ماں ڈانٹتی ہے اور منہ پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، اسے مناتی رہتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ وہ اب کے موبائل کی لائٹ اس کی طرف آن کرتا بولا، آپ چلے جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ تو جیسے اس کے نرم لہجے سے ضدی ہوئی تھی، بغیر اپنے انجام کی پرواہ کیے۔ اسے تو ضد میں اپنے حلیے کا بھی خیال نہیں رہا تھا کہ وہ ایسے ہی تھی، ابھی بھی اپنے دوپٹے سے بے پرواہ، وجود سے بے نیاز تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اشنال، اٹھ جاؤ، پھر میری دی گئی قیامت سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کے نمکین کٹورے چھلکاتے آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اب کی بار اس کی بے باک نگاہیں اس کے گیلے سراپے پہ رقص کرنے لگی۔ نہیں اٹھوں گی، آپ کی ضد پکے ہیں تو میں بھی آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں، آپ چاہے یہاں میری قبر ہی بنا دیں، آج میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ یہیں روشنال کا جب جواب دینے لگا، اس کی نظریں اس کے گیلے سراپے پر نگاہیں ایسے ٹکی تھیں کہ ہلنے کا نام ہی لے رہی تھیں۔ اس کی نظریں بے قراری سے اس کے وجود کا طواف کرنے لگیں۔ اس کی نظریں اشنال کی لال آنکھوں اور اس کے چہرے کے ہر نقش کو بے صبری سے چھونے لگیں۔ یہی کوئی ایسی آندھی تھی جو روشنال کی نظروں کی زد میں آ کر اس کے پتھر دل کی سلطنت کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ہائے یہ سرخ سرخ لب روشن، کالی آنکھیں بے غضب روشن، مثل کہ شب بجھائے شمع و چراغ ہوتے ہیں جب ان کے لال لب روشن۔ روشنال کی آنکھیں یہ منظر دیکھ اس کے ذہن جلیل حسن جلیل مانگ پوری کی یہ غزل گردش کرنے لگی، جبکہ اشنال اس کی بے باک نظریں اپنے شریر پر گردش کرتے دیکھ جی جان سے کانپی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ سکے، وہ اس سے نظریں چرا گئی تھی، اس کی نظروں کے ساتھ اس کا سر بھی جھکا تھا۔ ادھر اس کا حلیہ روشنال کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کا جھکتا سر دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور مدہوش ہوتے لب اس کی لبوں پہ رکھ دیا تھا۔ اس کے انداز میں شدت آئی تھی۔ ادھر اشنال کے وجود میں ایک برق کی لہر دوڑی تھی، یعنی آج وہ شخص اس کی سانسوں پر بھی قبضہ کر گیا تھا۔ وہ اپنی پوری شخصیت اور پورے استحقاق بھرے انداز میں اپنا حق وصول کر رہا تھا، اتنی شدت اور جنونیت سے کہ اشنال وقت کو اپنی سانسیں ختم ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے خود پہ لعنت بھیجی تھی کہ کیوں ضد کی۔ وہ رونے لگی جب اس کی تھوڑی سی ہلکی گرفت دیکھ کر اپنی سانسوں کو متوازن کرتی اسے پیچھے کر کے اندھا دھند بھاگی تھی، جبکہ اس کے پیچھے روشنال غصے سے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ وہ روتے روتے اپنے کمرے میں آئی اور واش روم میں گھس گئی اور رگڑ کر اپنے لب صاف کرنے لگی۔ اسے اس کا یہ دیا کیا پیار نہیں لگا تھا، بلکہ ایک ضد لگی تھی۔ وہ اس کے لیے نہیں رو رہی تھی، اپنی ذات کی تذلیل کے لیے رو رہی تھی۔ اس سے پیار اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی دوگنی شخصیت سے تھک کر فیصلہ اور خود سے عزم کرتی اٹھ کر دوسرا لباس تبدیل کیا تھا۔ مہارانی صاحبہ اٹھ کر کام کرو، میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو ہر وقت
काम करूं। समीना बेगम उसे उठाते हुए बोली थी, आपने मुझे खुद कैद किया हुआ है इस कमरे में, क्या ये बात भूल गई हैं आप? वो बोली, ये तुम्हारी हरकतें थी ना, वो तुम्हारे ताया, वो तुम्हारी खाला को पता चल गई हैं और वो रोज़ मुझे बातों में चितलाती हैं कि तुमने कितनी गलत हरकत की। समीना बेगम का सबका रवैया ऐसे बताया था जिन्होंने इसे एक किस्म का इन्हें कमरे में कैद कर रखा था। जब हसनाल का पता लगेगा वो तलाक तो तुम्हारे मुंह पे मारेगा। समीना बेगम खदशे से तहत बोली थी। तो क्या आप उसे बताएंगी? मिनाल हसनाल का सोचकर हथियार डाली माँ के जवाब तलब करने लगी। मुझे तुमने बेवकूफ़ समझ रखा है, मैं नहीं, उसकी माँ बताएगी उसे। ये तुम्हारी अपना कसूर है, अब बीच में मुझे मुर्द इल्ज़ाम मत ठहराओ। खाला जान ने आपसे खुद कहा है कि वो हसनाल और आका को बताएंगी, प्लीज़ बताएं। वो माँ की बातें सुनकर रूहानी सी हुई थी। तुम्हारी खाला जान का रवैया बता रहा है, वो अब कुछ ना कुछ करेंगी क्योंकि उनके दिल में अशनाल के लिए हमदर्दियाँ जाग रही हैं। मेरी बहन होकर वो हर वक्त इस कलमुही की बातें करके मेरा दिल जलाती रहती है, और वो कलमुही तो बड़ी नसीब वाली निकली। इस दिन तो नहीं, लेकिन कैसे वो उसकी साइड ले रहा था जब उसके लिए जान भी दे देगा। और तेरी खाला कह रही थी कि वो अशनाल और रोशनाल को लेकर आएंगी। वो दिल जलाती कह रही थी और वो एक्साइटेड थी। क्यों, तेरा भी इस कलमुही के लिए प्यार जाग रहा है? यहाँ 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 फिर से अशनाल याद आ रहा है। गोया इसके हक में बोलने वाला तो समीना बेगम को जहर ही लगता था, चाहे फिर वो सगी बेटी ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, इस कलमुही मत कहें, मेरे दिल पे चोट लगती है। उसका मासूम चेहरा मुझे याद आने लगता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, दुनिया जहाँ की नेमतें उसे अता करे। वो आज अपनी बहन के प्यार में बोल रही थी, क्योंकि अब वो तना होती तो इसे अशनाल, इसका मासूम चेहरा, उसकी मस्तियाँ शिद्दत से याद आती थी। वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती थी, लेकिन अब उसकी बहन की कमी पूरी नहीं होती थी। हाँ, आखिर है तो अपने बाप की बेटी, जितना भी प्यार करो सांप की तरह डसेगी। तो वो ये कहती इसको कोसती बाहर निकल गई थी, जबकि मिनाल पीछे तकिए पे टेक लगा गई और सोचने लगी, अल्लाह ताला इसे कैसे माफ़ करेंगे। वो मैगज़ीन पढ़ रही थी जब ये बातें उसके जहन सामने आई कि वो काँप कर रह गई। वो कितनी देर हिल न सकी। जब दिमाग सोचने के काबिल हुआ तो फिर उठ के वज़ू किया, और उसे इतना खौफ महसूस हुआ कि वो मुसल्ले पे बैठ गई। कुछ देर बाद जब वो नमाज़ पढ़ कर उठी तो उसे अपना चेहरा इतना पुरनूर लगा तो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि ये रब की एक मिनट कौन सी नवाजिश है। लेकिन इसके जहन में सूरह रहमान आई थी। तर्जुमा, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तक़वे को हमारे चेहरे से ज़ाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। जबकि वो अल्लाह का करम अपने चेहरे पे महसूस करके पुरसकून हुई थी। वो नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग हुई जब उसे हसनाल की भी शिद्दत से याद आ रही थी, क्योंकि इसको समझने वाला पिछले 3 दिन से गायब था। उसे नींद का ऐसा तावीज़ देकर वो ऐसा गया कि फिर उसे नज़र नहीं आया। वो इसकी दिल पर शिद्दत से सोचने लगी थी। वो आज जल्दी उठा था, नमाज अदा की और लैपटॉप पर काम करने लगा। जब रात का मंजर सामने आते इसको एक लुत्फ़ सा एहसास हुआ था। उसके घने गुलाबी लबों ने एक खूबसूरत मुस्कान गुलाबी लबों को खूबसूरत मुस्कान ने छुआ था। वो उसके नशे में ऐसा खोया कि इसे कोई शय याद ही नहीं रही। वो उठा के उसे उठाए ताकि वो नाश्ता बनाए। वो दोनों नाश्ता करके अपनी अपनी वर्क प्लेस पर निकले, इसलिए वो उसके रूम में आया। अशनाल अशनाल उसने पुकारा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। वो कहीं होती तो जवाब देती, वो कहीं भी नहीं थी। उसने वॉशरूम का डोर ओपन किया। वो मुड़ने लगा जब उसकी नज़र पेंसिल के नीचे कागज़ पर पड़ी। वो हैरानगी से मुड़ा और उठाकर पढ़ने लगा।
مجھے پتہ ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ غصے میں ہوں گے، میرے جانے سے آپ کا انتقام ادھورا رہ جائے گا نا، لیکن میں بھی عزت نفس رکھتی ہوں، اپنی بار بار تذلیل نہیں سہ سکتی۔ معذرت، لیکن میں آپ کو سمجھ نہیں سکی کیونکہ آپ دوقلی شخصیت کے مالک ہیں۔ میں آپ کو حاکم کہہ کر پچھتاتی ہوں، لیکن آپ سچ میں حاکم ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ اپنی نفس کو تسکین کی یہ میرے پاس آتے ہیں۔ آپ نے مجھے انسانوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں لکھ رہی، کیونکہ آپ یہ کون سا اثر کرے گا؟ کیونکہ لکھنے والا اپنے احساسات سمجھ کر لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اس لیے میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ کہنا چاہوں گی، آپ کو قسم ہے کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے، میں جہاں بھی رہوں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کی قسم جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کا واسطہ، مجھے ڈھونڈیے گا مت۔ آپ کی کوئی بھی چیز چرا کر نہیں لے جا رہی ہوں، اپنا گھر دیکھ لیجیے گا، ہر چیز آپ کو وہیں پر نظر آئے گی۔ جو پیسے دیے تھے وہ میں تکیہ کے نیچے رکھ کر جا رہی ہوں۔ رشتہ وہاں مکمل ہوتا ہے جہاں تقدس، احترام اور محبت ہو۔ یہ تو نکاح والے دن ہی طے تھا کہ آپ مجھ سے بچھڑنا ہے۔ اس سے آگے اس کی ہمت نہیں ہوئی، اس سے آگے شاید روتی رہی تھی۔ آگے کے الفاظ مٹے ہوئے تھے اس کے آنسوؤں سے، بس نیچے لکھا ہوا تھا، فقط لاوارث، بے حرمہ، بے نصیب، تنہا، اشنال کبیر وقت۔ آخر میں لاوارث لکھا ہوا تھا، جبکہ اس کا خط پڑھ کر وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑا بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ تو کیا وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے اس کے پاس جاتا ہے؟ اس کا خط پڑھ کر ایک بے رحم آنسو اس کی پلکوں سے توڑتا تھا اور اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ وہ واسطہ بھی بھلا کس کا دے کر گئی؟ اپنا۔ اور وہ کہتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی۔ ہاں، وہ لے گئی تھی اس کی سب سے قیمتی چیز، دل۔ وہ اسے اپنا ہی واسطہ دے کر تنہا کر گئی تھی، یعنی وہ اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتا، اور گھر سے تو کچھ بھی نہیں چرا کر لے کر گئی، لیکن اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا تو ساتھ لے گئی تھی، یعنی دل۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ اسے آزاد چھوڑ دے گا۔